اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَاتِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور وہ بلائی سے پہلے برائی کو جلدی مانگتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بے شک بہت سی عبرتناک سزائیں گزر چکیں، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب بلا شبہ بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 5 تک پہنچے تھے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا اور اہل عقل کو دعوت دی کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں تو ان آیات کے اوپر غور و فکر کریں، تفکر کریں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں ملتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بھی غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس طرح ہمیں عمل کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے، اور ہم زیادہ مضبوطی سے اپنے اعمال کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جن اعمال سے منع فرمایا ہے ان سے ہم آسانی سے باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو منع کر لیتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 6 جو ہے، یہ بھی قرآن مجید کی عظیم آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امید، جو مغفرت کی جو امید ہے، اس میں یہ سب سے عظیم آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ تو اس کا جو پہلا پارٹ ہے اور اس کا جو اس آیت کا جو لاسٹ پارٹ ہے، دونوں کو آپ اچھی طرح اگر سمجھ جائیں گے تو آپ کو اس کا پورا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ تو اس کا پہلا پارٹ ہے وہ یہ ہے، اور وہ بلائی سے پہلے برائی کو جلدی مانگتے ہیں۔ تو ایک تو یہ جب آیات اتری تو اس کا جو شان نزولیہ کہا جاتا ہے کہ یہ کفار جو تھے وہ نبی پاک سے عجیب و غریب سوالات پوچھتے تھے اور نشانیاں طلب کرتے تھے کہ ہمیں معجزے دکھاؤ، کبھی یہ کہنا کہ ہمیں جیسے کہ ہم پڑھا ہوا ہم نے کہ اوپر سے فرشتے اتریں، ہمارے سامنے کتاب آ جائے، کبھی کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائے، یعنی اس طرح کے عجیب و غریب جو مطالبات کرتے تھے۔ اصل ان کا جو مقصد تھا وہ ان آیات کا انکار تھا، اور اسلام کی جو مخالفت تھی، یہ ان کا مقصد تھا۔ اور کبھی کبھی وہ یہ بھی کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کرواؤ، ہمارے اوپر عذاب نازل کرو، اور جس چیز کا تم وعدہ کرتے ہو ہمارے سامنے لے کے آؤ۔ یعنی اس طرح کی ہر درمی اور عجیب و غریب جو ان کے سوالات تھے، جس کی وجہ سے یہ آیات نبی پاک کے اوپر نازل کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بلائی سے پہلے برائی کو جلدی مانگتے ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقد خلت من قبلہم المثلات، کہ ان کو جو پہلے جو لوگوں کی جو مثالیں ان کی جو عبرتناک جو سزائیں لوگوں کو دی گئی پہلے، وہ ان کے سامنے کوئی خبر نہیں پہنچی ان کی کہ کس طرح جو ان سے پہلے جو لوگ تھے کس طرح ان کو تباہ کیا گیا۔ اس کا مطلب کہ ان کو جو یہ جو لوگ تھے ان کو اتنی ہسٹری کا پتہ تھا کہ جو ان کے جو پہلے کی جو قومیں تباہ ہوئیں ان کے بارے میں ان کو کچھ نہ کچھ نالج تھا اس کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان کو پتہ نہیں کہ ان کے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیسا انجام ہوا، یعنی کہ ان کو پتہ تھا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ جیسے اگر ہم اپنے موجودہ دور میں دیکھیں تو آج سے جو 100 سال پہلے کے جو واقعات ہیں وہ عام طور پہ بکس میں مل جاتے ہیں، ہمیں پتہ کہ پہلے جو کس طرح جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، کس طرح دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور کس طرح جو دنیا میں جو ملک تباہ ہوئے ہیں، یہ ساری ہمیں ہسٹری کا پتہ چل جاتا ہے جو ہم سے تھوڑی دیر پہلے واقعات پیش آئے ہوں، ایون کہ 1000 سال پہلے یا 500 سال پہلے، اس طرح کی ہسٹری بھی ہمیں کافی حد تک محفوظ ہے۔ لیکن یہ اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کو پتہ نہیں کہ جو پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، تو یہ کیسے اس چیز کا انکار کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ تھا اس کا آیت کا شان نزول۔ دوسرا اس آیت کا جو پہلا پارٹ ہے کہ ہمیں زندگی میں
کبھی بھی جب بھی کوئی بھی واقعات پیش آئیں ہماری زندگی میں، کوئی بھی چیز آبزرو کرنی ہو، تو ہمیں ہمیشہ جو پہلا جو ہمارے دل میں جو خیال آنا چاہیے کسی چیز کے بارے میں، وہ پازیٹیو خیال ہمیں لے کے آنا چاہیے۔ یہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمیں جو ہماری زندگی کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی چیز جو ڈیسیژن لیں، اس میں جو پہلا جو فیصلہ ہم کریں، دو اگر ہمارے پاس چوائس ہوں تو اس میں ہمیشہ جو پازیٹیو ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور کسی کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں آپ نے سوچنا، آپ کے سامنے آپ کی کسی کے بارے میں کسی سے ملاقات ہوئی ہے انسان سے فرسٹ ٹائم، تو آپ کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، یا تو یہ اچھا انسان ہے یا برا، یا بالکل اس کے بٹوین آپ ہوتے ہیں، آپ کو کوئی چیز شور نہیں ہوتی۔ لیکن جو صحیح جو طریقہ کار جو قرآن کی آیت کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو پہلا خیال جو ہے پازیٹیو ہونا چاہیے ہمیشہ، کہ اچھا خیال ہی آنا چاہیے کسی کے بارے میں۔ جیسا کہ ہمیں حدیث میں ایک ایگزامپل ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں یا اس کو نماز کی حالت میں دیکھیں، تو آپ اس کی ایمان کی گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے۔ یعنی کہ جو فرسٹ جو خیال ہے اس کی امپورٹنس کو اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ جو پہلا جو خیال ہے وہ آپ کے دل میں پازیٹیو ہونا چاہیے کسی کے بارے میں جو ڈیسیژن لینا ہو۔ اس کے بعد میں جو کچھ ہوگا وہ تو ظاہر ہے، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے کسی کی اچھائی یا برائی کو، لیکن جو پہلا خیال کسی کے بارے میں وہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ پازیٹیو خیال ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو فیصلے کرنے ہوں، آپ نے کاروباری فیصلے، کوئی ڈیسیژن لینے ہوں، اس میں پہلا جو خیال آپ کے اندر پازیٹیو ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد ساری پاسبلٹی کو آپ کو دیکھنا چاہیے، لیکن جو مین جو فوکس ہے، جو مین جو ڈومیننٹ چیز ہونی چاہیے، جو زیادہ جس کا زیادہ اثر ہو، وہ پازیٹیو تھنکنگ کا ہونا چاہیے۔ اس سے جو رزلٹ ہیں وہ بھی پازیٹیو ہی نکلتے ہیں۔ تو یہ اس کا جو اس آیت کے جو پہلے پارٹ میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ پازیٹیو تھنکنگ آپ کو ہمیشہ جو پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے ہی ہر چیز دیکھنی چاہیے، تو اس کا جو رزلٹس ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے پازیٹیو ہی آئیں گے۔ تو یہ اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ظلم کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ امید کی ایک عظیم الشان آیت ہے کہ بے شمار جو لوگ ہیں کتنے ظلم کرتے ہیں، کتنے وہ زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پردہ پوشی کرتا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے کہ شاید وہ لوٹ آئیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور انصاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ ایسے ظلم ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی مسلمان ہے، اس نے پوری زندگی اپنی زیادہ اس کی نیکیوں میں گزری ہے، لیکن لا علمی میں اسے کوئی ایسے غلط کام ہو گیا، کوئی ایسی ظلم ہو گیا اس سے جس کا اس کو پتہ نہیں ہے، اس نے توبہ نہیں کی۔ اور مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ان کے بارے میں یہ آیات ہیں، جیسے جنہوں نے پوری زندگی اچھے عمل کیے، لیکن ان سے کوئی ایسی زیادتی ہوگی جس کے اوپر وہ توبہ نہیں کر سکے، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو انصاف تو لازم ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے اوپر ظلم ہو اور جس نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ اس کی سزا نہ دے، یا اس کی کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ نہ ہو جو کہ فار ایگزامپل جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اس کے بدلے میں جس نے اس کے اوپر ظلم کیا اس کا ایسے چھوڑ دیا جائے۔ کوئی نہ کوئی اس کی اللہ کے حضور ضرور کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوگی، کوئی انصاف ہوگا جو کہ بالکل حق کے عین مطابق ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو جو انسان پوری زندگی ظلم کرتا رہے اور ہمیشہ اس کا جو اس کی روش ہے وہ ظلم پر مبنی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور انصاف ہے۔ یہ اگر دونوں آیت کو، جو اس کا پہلا پارٹ اور اس کا جو لاسٹ پارٹ کو ملا کے پڑھیں گے، اس کو ملا کے سمجھیں گے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو بھی انسان پازیٹیو ہوگا اور ہمیشہ اس نے بری زندگی میں اس نے جو نیکیوں میں اس نے پہل کی ہوگی، تو اگر اس سے کوئی غلطی یا کوئی ایسا نہ جانے میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس کی اس کو وہ توبہ نہ کر سکا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ تو جو میری انڈرسٹینڈنگ شاید کے مطابق یہی ہے کہ آپ کو ہمیشہ جو پازیٹیو وے میں سوچنا چاہیے، اور اچھے کوئی بھی خیال آپ کے مائنڈ میں آئے، سب سے پہلے وہ پازیٹیو خیال ہی ہونا چاہیے۔ تو اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی انشاءاللہ جو ہمارے جو گناہ جو ہم جس کی توبہ نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور ہمیں معافی دے دیں گے اور مغفرت کر دیں گے ہماری۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے،
اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، آمین۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔